کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اس دن کی یاد تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ اہل بیت کے زندہ بچ جانے والے افراد شدید غم اور آزمائش میں تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ یہ وہ باب ہے جسے ہر مسلمان کو وقار، انصاف اور تحقیق کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ واقعہ کربلا کے بعد خواتین، بچوں اور دیگر زندہ بچ جانے والے افراد کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یہ سفر ان کے لیے انتہائی سخت آزمائش تھا۔ اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے بعض تفصیلات مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں صرف وہی بات قبول کرنی چاہیے جو معتبر تاریخی مصادر سے ثابت ہو۔ کوفہ پہنچنے پر لوگوں نے اس صحنے پر شدید افسوس اور ندامت کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے، اپنی بے وفائی پر پشیمان ہوئے۔ بعد ازاں قافلہ شام پہنچا۔ معتبر تاریخی روایات کے مطابق جب حکمران کو اس صحنے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو اہل بیت کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اختیار کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ بعض جزوی تفصیلات میں مورخین کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے، اس لیے ان میں قطعیت سے بات کرنا درست نہیں۔ مدینہ واپسی آسان نہ تھی، ہر قدم پر شہداء کی یاد تازہ ہوتی تھی، ہر لمحہ صبر کا امتحان تھا، مگر اہل بیت نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ واقعہ کربلا نے امت کو کئی عظیم اسباق دیے۔ پہلا سبق، حق پر ثابت قدم رہنا۔ دوسرا سبق، صبر اور اللہ پر توکل۔ تیسرا سبق، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کے بارے میں زبان اور دل دونوں کی حفاظت کرنا اہل سنت کا منہج ہے۔ اختلافی تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر نفرت پھیلانا اسلام کی تعلیم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب۔ یہ حدیث ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق اور دین پر قائم رہنے کی دعوت دیتی ہے، اور دیگر صحیح حدیث میں اہل بیت سے محبت اور ان کے حقوق کی بھی تاکید آئی ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ صبر، اخلاص، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا زندہ سبق ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں غم کی فضا تھی۔ اہل بیت کی واپسی پر مسلمانوں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا۔ یہ صحنہ ہر اس شخص کے لیے درد کا باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت رکھتا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے بعض واقعات مختلف انداز سے نقل ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف معتبر روایات کو قبول کرے اور ایسی باتوں سے بچے جو نفرت یا تفرقہ پیدا کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں عدل، اعتدال اور حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں، بلکہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امت کو پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد، اخلاص اور صبر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کربلا سے صرف غم لیا اور سبق نہ لیا تو ہم اس عظیم قربانی کا اصل مقصد سمجھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نماز، تقوی، صبر، سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے مومن کی اصل طاقت ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے لیے دعائے مغفرت
و رحمت کریں، صحابہ اکرام کا احترام کریں اور امت مسلمہ میں محبت اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ کربلا سے صحیح سبق حاصل کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ہم واقعہ کربلا سے کوئی سبق لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سچائی پر قائم رہیں، ظلم سے بچیں، انصاف کریں، اپنے کردار کو قرآن و سنت کے مطابق اپنائیں اور امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت، صحابہ اکرام کا احترام اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی مستند اور ایمان افروز موضوعات آتے رہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امت میں محبت و اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں اور میری بہنوں، یہ جو بیان میں آپ کے سامنے ریکارڈ کرتا ہوں یا آپ کو تک پہنچاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو قرآن اور سنت و حدیث سے باہر ہو۔ تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن سنت اور حدیث کے مطابق بیانات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا چینل آپ تک وہ پیغامات پہنچائے گا جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، آئندہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کریں، ان کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، یا اس میں کون سا رد و بدل یا کون سی چیز ایسی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور میں وہ آپ تک نہیں پہنچا رہا۔ تو موضوع آپ دیا کریں، اس کے بعد میں آپ کو اس موضوع پر مکمل ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاؤں گا اور مکمل قرآن و سنت اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ حافظ۔